السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 246واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پچھلے 2 دنوں سے حضرت سید پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم و مدد ظلہ العالی کے تعلق سے بہت ساری افواہیں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب تک ہم کو حقیقت حال کا علم نہیں ہے اور کسی خبر کی 100% ہمارے پاس میں تصدیق نہیں ہے، ہم نے اسے دوسرے کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ایکچولی ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کا یہی سب سے بڑا پرابلم ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، ہمارے مدرسوں میں لڑائیاں ہیں، ہمارے مسجدوں میں لڑائیاں ہیں، ہمارے درس گاہوں میں لڑائیاں ہیں، ہمارے اکابرین اور اصاغرین سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے میں اسی لیے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ افواہوں پہ بہت جلدی بھروسہ کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ کان کے اتنے کچے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس میں اگر کوئی خبر آئے، کوئی نیوز آئے، ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ اس کی تحقیق کی جائے، اس کی پہلے صحیح طریقے سے معلومات حاصل کی جائے، اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو آج تک سے زیادہ فاسٹ بتانے کے چکر میں لوگوں کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی پیٹھ تھپ تھپائے کہ ماشاءاللہ کتنا فاسٹ یہ انسان ہے بول کے اس کے پاس جیسے ہی کوئی نیوز آئی وہ فوراً ہمارے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ غلط چیز ہے جس کی وجہ سے اتنا بگاڑ آج ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے، نیچے سے لے کے تو اوپر تک اور اوپر سے لے کے تو نیچے تک ہمارے ہر شعبے میں جو بگاڑ ہے وہ انہی بدگمانیوں کی وجہ سے اور افواہوں کو پھیلانے کی وجہ سے اور سننے والوں کا ایسی چیزوں کو سنتے ہی بغیر تحقیق کے اس کے اوپر یقین کرنے کی وجہ سے۔ اب مجھے آپ بتائیے نا، ہم ہندوستان میں رہنے والے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ وہاں پر گئے جہاں کا یہ واقعہ ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آیا، ہم کو کچھ اس کے بارے میں معلوم ہے؟ جب نہیں معلوم ہے تو زیادہ ایڈوانس بننے کے چکر میں ہم فوراً ہمارے پاس اگر کوئی چیز آتی ہے اس کو وہیں پہ روکے بجائے اس کے کہ ہم اس کو آگے فارورڈ کریں، آگے اور زیادہ اس کے شائع کرنے کا ہم ذریعہ بنے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، مگر ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم ان حالات کا شکار ہیں، اور ہم کو اتنی سمجھ ہونا چاہیے کہ ارے بھائی، وہ جو حضرت سید پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم ہیں، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے روڈ پہ راستے پہ چلنے والے کہ اگر ان کو کسی نے لے کے چلے گیا یا ان سے تحقیقات کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یا بات کرنے والا نہیں ہے۔ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ان کے ساتھ میں ہے، وہ کس کی نسبت پہ سفر کر رہے ہیں ادھر سے ادھر، وہ کس کی نسبت پہ بیان کر رہے ہیں، کس کی نسبت پہ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں؟ اللہ کی نسبت کے اوپر۔ جب اللہ کی نسبت کے اوپر یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اس بندے کی فکر کرے، اپنے اس بندے کی نگہبانی کرے، اپنے اس بندے کی حفاظت کرے، اپنے اس بندے کی حفاظت کا انتظام کرے جو بندے نے اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرت ان کے ساتھ میں رہیں گی۔ اور دوسری چیز، اسباب کے طور پہ وہ کوئی عام انسان تو ہے نہیں، وہ ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کا وزیر اعظم بھی ان کا مرید ہے، جہاں کے کرنل اور جرنل بھی ان کے چیلے ہیں، جہاں کے بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑے بڑے بزنس مین لوگ، جہاں کی پوری کیا پوری قوم ان کو اپنا بڑا اور اپنا استاد مانتی ہے۔ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں دنیا بھر میں ان کے مرید اور ان کے ماننے والے لوگ ہیں، تو ان کو ہمارے سے زیادہ اس بات کی فکر ہوں گی کہ کوئی ان سے پوچھ کر رہا ہے یا کوئی ان کے ساتھ میں غلط برتاؤ کر رہا ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ خود ایکشن لیں گے، وہ خود تمام چیزوں کو جو ہے پوری طرح سے ترتیب کے ساتھ میں سیٹل کریں گے۔ مگر ہم یہاں پہ بیٹھے اپنا بیکاری کے اندر، رکامے پن کے اندر، کام دھندے تو ہے نہیں، بس اپنا چلو غلط افواہوں کو پھیلاؤ، عوام کو جو ان سے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے ہیں
ان کے درمیان میں جو ہے غلط خبریں پھیلاؤ بول کے. تو ہم کو ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کی. اللہ تبارک و تعالی ہے ان کی فکر کرنے والا، اور اسباب کے طور پر میں نے بتا دیا ہوں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے اور وہاں کے کیسے کیسے لوگ ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. بس میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی صرف ان کی ہی نہیں بلکہ ان کے جیسے ہمارے تمام اکابرین، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی، اور حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، اور دارالعلوم دیوبند، اور ہمارے تمام ایسے ادارے اور تمام ایسے اکابر جن کے کیا کہیں گے رہبری اور رہنمائی میں ہم لوگ آج ہدایت کے راستے پہ گامزن ہیں. اللہ ان کے سائے کو تا دیر تک ہمارے سروں کے اوپر قائم رکھے، دائم رکھے، ہمارے تمام اداروں کی حفاظت کرے، ہمارے تمام اکابرین کی حفاظت کرے، ان کی جان میں، مال میں، عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے، اور دائیں بائیں سے ہر طرح سے ان کی پوری حفاظت فرمائے. بس ہم لوگ دعا کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.